بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، علم و عرفان کے آسمان پر جگمگاتا ہوا ایک اور ستارہ غروب ہو گیا۔ میری مراد حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب رحمہ اللہ اب ہمارے درمیان نہیں رہے۔ ان کی وفات کی خبر نے نہ صرف پورے علاقے کو غم میں ڈبا دیا، بلکہ علمی حلقوں، خانقاہوں، مدارس اور خصوصاً علماء، اساتذہ اور طلباء کے دلوں کو تڑپا دیا۔ ہر زبان پر یہی الفاظ جاری ہیں: ہم نے ایک عظیم علمی اور روحانی سرمایہ کھو دیا۔ ناظرین، حضرت مولانا محمد سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1389 ہجری میں ایک علمی و دینی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ محمد سعیدی کے نام سے معروف و مشہور تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم والد محترم حضرت مولانا اطہر حسین صاحب رحمہ اللہ سے حاصل کی، جن کی تربیت و تعلیم نے آپ کی شخصیت کو نکھارا اور علم و ادب کے ذوق کو پروان چڑھایا۔ آپ نے مظاہر علوم سہارنپور جیسے عظیم ادارے سے عربی ادب، فقہ، منطق، تفسیر اور حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ 1409 ہجری میں دور حدیث مکمل کیا، جس میں آپ نے بخاری شریف، حضرت مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی مظفر حسین رحمہ اللہ جیسے اجل اساتذہ سے پڑھی۔ دیوبند میں بھی کچھ مدت رہے اور وہاں کے اکابر علماء جیسے حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی رحمہ اللہ، حضرت مولانا خورشید صاحب رحمہ اللہ اور حضرت مولانا محمد نعیم صاحب جیسے ممتاز علماء سے استفادہ کیا۔ فراغت کے بعد مختلف مدارس میں تدریس کے فرائض انجام دیے، مگر جلد ہی مظاہر علوم میں تدریسی منصب پر فائز ہوئے، جہاں معقولات، ادب اور فقہ کی کئی اہم کتابیں پڑھائی۔ آپ کو فتاوی نویسی میں بھی مہارت حاصل تھی اور طلباء کی اصلاح و تربیت کا خاص وصف تھا۔ 1424 ہجری میں حضرت مفتی مظفر حسین رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد آپ کو مظاہر علوم کا ناظم اعلیٰ مقرر کیا گیا، جہاں آپ نے تدبیر، تنظیم اور تربیت کے میدان میں نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ کو متعدد اکابر سے اجازت حدیث حاصل تھی، جیسے مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد زید فاروقی اور حضرت مولانا اطہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے اصحاب علم و فضل کے نام شامل ہیں۔ بیت و خلافت کی اجازت بھی متعدد روحانی مشائخ سے حاصل تھی، جن میں حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمہ اللہ اور والد گرامی مولانا اطہر صاحب رحمہ اللہ اور دیگر مشائخ شامل ہیں۔ 1425 ہجری میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی اور وہ روحانی کیفیات آپ کی گفتگو، عبادات اور تربیت میں جھلکتی رہیں۔ ناظرین، حضرت مولانا محمد سعیدی رحمہ اللہ کی پوری زندگی علم، حلم، اخلاص، ادب اور قیادت کا حسین امتزاج تھی۔ انہوں نے صرف پڑھایا نہیں، بلکہ طلباء کے دلوں میں علم و ادب، دیانت و تقویٰ کی شمع روشن کی۔ وہ ایک ایسا درخت تھے جس کا سایہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا، جس کے سائے تلے نسلیں پروان چڑھیں اور جس کے پھل سے مدارس، خانقاہیں اور معاشرہ سیراب ہوا۔ آج وہ جسمانی طور پر ہم میں نہیں، مگر ان کی یادیں، تعلیمات اور تربیت ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ آئیے آخر میں ان کے لیے دعا کریں: اللہم اغفر لہ ورفع درجتہ واجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ۔ اے اللہ، تو ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل اور نعم البدل عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔